الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے تعارف اور عظمت اور ان کے فضائل کے حوالے سے چند معروضہ عرض کرنی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں. یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے لیے دونوں سے اس درجہ کی محبت کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے. محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ بات وضاحت کے ساتھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں، کلمے کی دولت کے بعد آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی شیخ الحدیث سے، شیخ القرآن سے، بڑے عالم دین سے آپ پوچھیں کلمے کی دولت کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہوتی ہے؟ نماز بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ بڑی نیکی نہیں. روزہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کلمے کے بعد سب سے بڑی نیکی نہیں. حج بہت بڑی نیکی ہے، کلمے کی دولت کے بعد سب سے بڑی نیکی حج نہیں. صدقہ خیرات کرنا بڑی نیکیاں ہیں، کلمے کی دولت کے بعد سب سے بڑی نیکی صدقہ خیرات نہیں. ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کی قدر کرنا بڑے نیکی کے کام ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی کلمے کے بعد نہیں. جتنا بھی آپ روز مرہ اپنی زندگی کے اندر اعمال دیکھتے ہیں، نیکیاں بڑی ہیں، سب سے بڑی نیکی نہیں. آپ کو عالم، مفتی،
مجاہد، غازی، مفسر، محدث سے آپ پوچھیں گے تو جواب ملے گا، کلمے کی دولت سے بعد سب سے بڑی نیکی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جانا ہے۔ یہ کائنات میں سب سے بڑی نیکی ہے کہ جس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ دولت اللہ نے اصحاب پیغمبر کو نصیب فرمائی ہے۔ کیسے بڑی دولت ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات کیونکہ مثال سے جلدی سمجھ میں آتی ہے، جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دو آدمی تھے، بھائی تھے، آپس میں بکریاں چراتے تھے، جہاد کے اندر رہتے تھے۔ انہیں اللہ کے نبی کا پتہ چلا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے پاس جانا چاہیے، زیارت کریں، کلمہ پڑھیں، لیکن ہم دونوں جائیں گے تو بکریاں بھوکی مر جائیں گی۔ ایک جائے، اللہ کے نبی سے ملے، ملاقات کرے، وہ واپس آئے، بکریوں کا خیال کرے، پھر دوسرا آدمی جائے، اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھے، اسلام سیکھے، پھر وہ واپس آئے۔ یوں گھر کا نظام بھی چلے گا، بکریاں بھی بھوکی نہیں مریں گی، آپ پیغمبر سے دین بھی سیکھ لیں گے۔ وہ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھا، صحبت اختیار کی، پھر واپس چلا گیا۔ دوسرے بھائی کی، اس دیہاتی کی باری آئی، اس سے مختصر وہ وہاں سے آیا، مدینہ منورہ پہنچا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ پوچھا۔ حضور کے بعد حضور کے پاس آ کے دو زانوں بیٹھا، آ کر کلمہ پڑھا، بیٹھا نہیں بلکہ حضور کو باہر سے آ کر آواز دی۔ دیہاتی تھا، اتنا زیادہ اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، باہر سے آواز دی۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے، کھڑے کھڑے کہا، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں اور مجھے دین کی چند باتیں بتا دیں جن پر میں عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا، پھر اسے بنیادی چیزیں بتائی کہ بنیاد اسلام کی ان 5 چیزوں پر ہے، یہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد، یہ چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی دین، چند موٹی موٹی چیزیں اللہ کے نبی نے اس کو بتلائی۔ اس نے کہا، حضور یقیناً میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا اور اس پہ پورا اتروں گا، مضبوطی سے تھاموں گا۔ یہ واپس جانے لگے، درمیان میں ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، سلام کلام کے بعد وہ حضور کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم نے جنتی چلتا پھرتا دنیا کے اندر دیکھنا ہو، وہ دیہاتی بندہ جا رہا ہے، اس کو تم نے دیکھ لیا، گویا جنتی آدمی کی تم نے زیارت کر لی۔ وہ بھاگا دوڑا گیا، اس نے جا کر دیکھا، کہا حضور یہ دیکھا حالات اس کے بالکل دیہاتی، سادہ، ابھی کلمہ پڑھا ہے، حضور کے پاس ہے، لیکن یہ فرمایا ہاں یہ آدمی جنتی ہے۔ اب اس نے نماز ابھی تک ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، جہاد میں شریک نہیں ہوا، حج اس نے نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ہمسایوں کے ساتھ کوئی اس نے بھلائی نہیں کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، صدقہ خیرات اس نے نہیں کیے، صرف آیا، کلمہ پڑھا، راستے میں جا رہا ہے، مقام تک نہیں پہنچا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرما دیا، لسان مبارک سے فرما دیا کہ اس کو تم نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، اس دیہاتی کو دیکھ لو، کیا ایسی نیکی تھی جو اس نے کی ہے؟ وہ نیکی کلمے کے بعد اللہ نے پاک پیغمبر کا دیدار نصیب فرما دیا۔ پیغمبر کا کلمے کی حالت میں دیدار کر لینا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ پچھلے گناہ، پچھلا سارا کفر، پچھلا سارا شرک، پچھلے ساری بدکاریاں وہ اسلام سے ختم۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا اسلام لے آنا وہ ساری پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اس آدمی کو فرمایا تھا جس نے آ کر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے زندہ دفن کیا، آخر میں میرے پاؤں پر چمٹے ہوئے تھی کہ ابا
آخر میں تو اپنی ماں سے تو مجھے گلے ملنے دیتا، مجھے یوں بے یار و مددگار زندہ دفن نہ کر۔ میں نے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی اور آخر میں اس کی ٹانگ اس نے میری چھوڑ دی۔ یہ اتنا درد بھرا واقعہ سننے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب کلمہ پڑھ لینے سے اللہ شرک کا گناہ معاف کر دیتا ہے تو بیٹی کا گناہ کیا ہے، اللہ یہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی زیارت سے اللہ پاک جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، اسلام پھر حضور کا دیدار، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان مل جائیں۔ 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، ساروں کو بیت اللہ میں جگہ مل جائے، سارے حرم میں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں لوگ حج کریں، وہاں لوگ نمازیں پڑھیں، لوگ بیت اللہ کی زیارت کریں، بیت اللہ کا طواف کریں۔ ایک ایک مسلمان کو 1000 سال عمر دے دی جائے، 2.25 ارب مسلمان عبادت یہاں کی نہیں، مکہ مکرمہ کی عبادت ایک دن کی نہیں، عبادت بھی 1000 سال کی، جہاں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ نمازوں کا اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ایسی عبادت اگر سارے 2.25 ارب مسلمان کریں، ان کے 2 ارب مسلمانوں کی 1000 سال بیت اللہ کے اندر رہ کے عبادت کرنے کا ثواب کم ہے، ایک پلک جھپک کر پاک پیغمبر کی جس نے زیارت کی اس کا ثواب اس سے بڑا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس کو ایک لمحہ کلمے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی اللہ نے دنیا میں ان کے معافی کے پروانے نصیب فرمائے۔ صحابہ معصوم نہیں کہ ان سے غلطی ہو نہیں سکتی، محفوظ ہیں، غلطی ہونے کے بعد اللہ نے فوراً ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ نے اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الراشدون کہا۔ اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ پھر صحابہ میں مراتب ہیں، کسی کی شان کسی سے بڑی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے رسولوں کے درجے ہیں، کسی رسول کا درجہ دوسرے رسول سے بڑا ہوا ہے۔ جو ابو بکر صدیق ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، وہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، نبیوں کے بعد اللہ نے مرتبہ نصیب فرمایا ابو بکر صدیق کو۔ پھر خلفائے راشدین کا جو مرتبہ ہے وہ 1,44,000 صحابہ کا نہیں ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے بعد مرتبہ اور فضیلت 10 مبشرہ، ان 4 کے ساتھ وہ 6 صحابی جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ جن کو 10 مبشرہ، ابو عبیدہ بن جراح، 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان کی فضیلت پھر باقیوں سے اوپر ہے۔ پھر وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے وہ بعد والوں سے افضل ہیں۔ پھر وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے اندر تکالیف کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا، مدینے والوں سے ان کا مقام زیادہ ہے۔ پھر جو لوگ بدر کے اندر شریک ہوئے، احد سے ان کا مقام زیادہ ہے۔ جو احد کے اندر پھر شریک ہوئے وہ خندق اور تبوک والوں سے ان کا مقام زیادہ ہے۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام فتح مکہ والوں کے بعد سے زیادہ ہے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی، اور پھر مراتب اللہ نے ان کو نصیب فرمائے۔ پھر ان صحابہ میں 2 ایسے ہیں جن کی قرآن نے صحابیت فصاحت کے ساتھ بتائی، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدہ صدیقہ کائنات۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اذ یقول لصاحبہ، قرآن کے الفاظ سے صحابی کہا گیا، یہ متفقہ تمام فتاویٰ کی کتابوں میں ہے۔
جو پاک پیغمبر کے صحابہ میں ابو بکر صدیق کے ایمان کی نفی کرے، معاذ اللہ ان کی تکفیر کرے، وہ آدمی سراسر کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس کے باوجود کوئی آدمی بہتان تراشی کرے، چونکہ قرآن کی زبان سے ان کو پاک فرمایا گیا، وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا اس طور پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ صحابہ ہمارے دین کا پل ہیں، صحابہ کے پل کو اگر ہم کاٹ دیں گے، یہ پل نہ رہے گا، پھر کلمہ بھی نہیں پہنچتا، قرآن بھی نہیں پہنچتا، حدیث بھی نہیں پہنچتی۔ اگر ہمیں دین چاہیے، اسلام چاہیے، پھر صحابہ کرام کے پل کی محبت پہ چلیں گے۔ ایک ایک صحابی ستارہ ہے، ایک ایک صحابی کے اندر روشنی ہے، ایک ایک صحابی ہمارا امام ہے۔ صحابہ کی محبت سے اللہ پاک دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما چھوڑیں گے۔ اور اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے تو سادے ہیں نا لوگ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنے موبائل فون پہ ٹون لگا رکھی ہے، پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اور اپنے لگا رکھا ہے گھروں کے اوپر صرف 5 خاک جو ہے وہ دائرے بنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 5 کا نام یہ شیعت سے ہمارے اندر اثر آ گیا ہے، جو اس بات کے قید ہیں کہ معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور صرف یہ 5 بندے رہ گئے تھے جو اسلام لے آئے۔ اور میں آپ بھی کہہ دیتے ہیں مجھے 5 تن کا واسطہ، 5 تن کی بات کرتے ہیں، یہ سراسر کفریہ الفاظ ہیں۔ سارے کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ہم 5 تن نہیں، سارے تنوں کے غلام ہیں، سارے صحابہ معیار حق ہیں، سارے صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل بیت لوگ صرف ان 5 کو سمجھ لیتے ہیں، یہ بات بھی وضاحت سے پتہ ہو بھی اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے۔ جب پوچھا جائے گھر والوں کو کیا حال ہے، جی گھر والے ٹھیک ہیں، اس سے پہلا ذہن بندہ کا بیوی کے پاس جاتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہے۔ اہل خانہ گھر والی ہوتی ہے اصل میں، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کے بعد داماد۔ اللہ نے قرآن میں جو خطاب فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں پچھلی آیت کو آپ پڑھیں گے تو خود پتہ چلے گا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اللہ جو بات کر رہا ہے نبی کی بیویوں سے بات کر رہا ہے، نبی کی بیویوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یہ بات بھی نبی کی بیویوں سے اللہ نے کی ہے۔ میں تم سے ناپاکی دور کر کے عرشوں پہ رب میں بیٹھ کے ساری بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ ساری بیویاں پاک ہیں حضور کی، 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 2 حضور کی زندگی میں رخصت ہو گئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 رخصت ہوئیں۔ 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے ٹائم آپ کے نکاح میں موجود تھی۔ سیدہ خدیجہ حضور کی بیوی، سیدہ سودا حضور کی بیوی، سیدہ ام عائشہ حضور کی بیوی، سیدہ حفصہ حضور کی بیوی، سیدہ ام سلمہ حضور کی بیوی، سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، 11 کی 11 بیویاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اور حضور کی بیویاں قرآن کی زبان سے پاک ہیں۔ ان کی پاکی کے اندر کوئی شک نہیں، ان کی پاکی میں شک کرنا قرآن میں شک کرنے کے برابر ہے، چونکہ اللہ کا قرآن ان کو پاک کہتا ہے۔ اللہ پاک پیغمبر کی پاک بیویوں سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ان کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری اولاد ہے، کسی اور بیوی سے اولاد نہیں سوائے آپ کی باندھی ماریہ قبطیہ کہ ان سے حضور کا بیٹا ہوا حضرت ابراہیم۔ باقی 2 بیٹے 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کے بیٹ سے ہیں، حضرت قاسم،
حضرت عبداللہ جن کو لوگ طیب طاہر کہتے ہیں، یہ 2 بیٹے، اور حضرت ابراہیم حضور کے 3 بیٹے ہیں۔ ان سے حضور کی نسل اولاد نہیں چلی، کیونکہ یہ بچپن کے اندر 18 مہینے 16 مہینے بچپن من کے انتقال ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹوں سے حضور کی اولاد نہیں چلی، پھر حضرت فاطمہ سے اولاد چلی۔ سیدہ زینب حضور کی پہلی بیٹی، اس کا رشتہ حضرت خدیجہ نے اپنی بہن کے بیٹے سے کیا، خالہ زاد بھائی ابو العاص سے۔ وہاں سے 2 بچے ہوئے، ایک کا نام حضرت امامہ رکھا، ایک کا نام حضرت علی رکھا۔ دنیا حضرت فاطمہ کی اولاد کو جانتی ہے، دنیا حضرت حسن کی اولاد کو جانتی ہے، دنیا حضرت حسین کا نام اور ان کی اولاد کا ذکر کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جو پاک پیغمبر کی پہلی نواسی سیدہ امامہ ہے، ہم اس کا نام، اپنی اولاد کا نام اس کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ سیدہ زینب کی بیٹی پیغمبر کی چہتی تھی، سیدہ امامہ حضور شدے میں ہوتے، یہ امامہ آپ کی پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے سدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، پھر آخر میں حضور کو اتارنا پڑتا تھا۔ حضور اپنی نواسی کو اتارتے تھے، نواسی کو اتارنے کے بعد پھر اپنا سر مبارک سدے سے اٹھاتے تھے۔ حضور کے پاس ایک قیمتی سونے کا ہار آیا، حضور نے وہ ہار دکھایا اور فرمایا، آج میں گھر والوں میں سے سب سے زیادہ جس کو محبوب رکھتا ہوں، یہ ہار میں اس کو عطا کروں گا۔ سارے گھر والے سمجھنے لگے کہ یہ ہار سیدہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے حصہ میں آئے گا، کہ حضور مردوں میں سے ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، عورتوں میں سے زیادہ محبت اماں عائشہ سے کرتے ہیں۔ لیکن خلاف توقع، خلاف موقع، اللہ کے نبی نے فوراً سیدہ امامہ کو بلایا، میری بیٹی امامہ ادھر آؤ۔ پیغمبر کی بڑی نواسی کمرے کے ایک کونے کے اندر مٹی سے کھیل رہی تھی، حضور نے اس کو بلایا۔ جب وہ قریب آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھوں کی پلکوں کے اوپر مٹی کھیلنے کی وجہ سے، سر مبارک کے اندر مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مبارک سے پلکیں صاف کی، پھر آپ کے سر مبارک سے مٹی کو صاف کیا، پھر آپ نے امامہ کو سینے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر وہ ہار سونے کا اٹھایا، اپنی بیٹی اپنی نواسی حضرت امامہ کو وہ ہار پہنایا، پھر فرمایا کہ جس بندے نے میرے گھر والوں میں سب سے میرا محبوب دیکھنا ہو، میری محبت والی بیٹی امامہ کو دیکھ لیا کرو۔ سیدہ امامہ کی شادی بھی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ علی کی حضرت فاطمہ بیوی تمہیں یاد ہے، امامہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہیں بندہ کوئی خیال کرے کہ یار مولوی صاحب کیا بات کہہ گیا۔ امامہ تو حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، بھانجی اور خالہ ایک بندے کے نکاح میں تو نہیں آتی، مولوی صاحب نے کیسے بات کر دی؟ بھائیو، ایک بندے کے نکاح کے اندر خالہ بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کٹھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نکاح میں اگر ماسی اور خالہ ہے، آپ کو اس کی بھانجی پسند ہے کہ دوسرا نکاح اس سے کر لو، آپ نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے، اس کی بھتیجی یعنی پھوپھی آپ کے گھر میں ہے، اس کی بھتیجی آپ کو پسند ہے کہ اس سے نکاح کر لو، آپ بھتیجی پھوپھی کو کٹھے نہیں رکھ سکتے ہو۔ 2 نکاح، ایک بہن پسند ہے، سالی پسند آئی تو 2 بہنیں ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حضرت فاطمہ جو گھر والی ہیں، حضور کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اب حضرت امامہ سے نکاح کرنا جائز تھا، اب ماسی خالہ نکاح کے اندر نہیں رہی، لہذا حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ تو حضرت امامہ پاک پیغمبر کی صاحبزادی، پیغمبر کی بیٹی یعنی پیغمبر کی بڑی نواسی سیدہ زینب کی جگر گوشہ، علی کے گھر کی پاک زوجہ، تم امامہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا امامہ بھی پیغمبر کی اولاد میں ہے، یہ بھی پیغمبر کی اولاد میں پاک ہے۔ آج طے کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے رحمت نصیب فرمائی۔ رحمت صرف بارش نہیں ہوتی، رحمت جو ہے وہ بارش کی شکل میں بھی ہوتی ہے، رحمت مہمان کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور رحمت کبھی اللہ بیٹی کی شکل میں بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج سے چند ساتھی ہاتھ بلند کر کے کہیں اللہ رحمت عطا کرے گا، پیغمبر کی پیاری نواسی انشاءاللہ اس کا نام امامہ کے نام پر رکھیں گے، انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں گے، انشاءاللہ امامہ بھی نام رکھیں گے۔ کنیز فاطمہ تو ہے، کنیز زینب کیوں نہیں، کنیز رقیہ کیوں نہیں؟
قریب ام کلثوم کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ تیری میری زندگیوں میں غیروں کا اثر آ گیا، باقی پیغمبر کا خاندان۔ اور آگے چلیں، حضرت علی یہ پہلے حضور کے نواسے، یا جنگ یرموک میں جو بندہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، جو پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھ کر بیت اللہ کے اندر رکھے بتوں کو گرائے، میں آپ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ علی شیر خدا کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے نواسوں کا ذکر بھی پورا کر۔ پھر حضرت علی کے بعد پھر تیسرا بچہ جو حضور کے نواسا ہے، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان کا بیٹا، سیدہ رقیہ کے پیٹ سے پھر حضرت عثمان پہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، حضرت رقیہ کے بیٹے ہیں، سیدنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے نواسے ہیں۔ پہلا نواسا علی ہے، دوسرا نواسا پھر عبداللہ ہے، پہلی نواسی امامہ ہے، تیسری بچی حضور کی ام کلثوم ہے۔ اس کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ رقیہ کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا، حضور بدر کے اندر تھے، لیکن زینب کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، ام کلثوم کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ یہ تینوں صاحبزادیاں حضور کے موجودگی میں انتقال کر گئی تھی۔ مجھے وہ منظر گویا آنکھوں کے سامنے ہے، جب حضور حضرت ام کلثوم کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے بیٹی کے فراق کے اندر۔ بیٹیاں یتیم پلیں، پھر بیٹیوں کو شوہر نیک عثمان جیسے ملیں، پھر وہ بیمار ہو کر دنیا سے باپ کی موجودگی میں چلیں، پھر باپ ان کو قبر کے اندر اتارے۔ وہ باپ بتا سکتا ہے کہ جگر پہ کیا گزرتا ہے جب جگر کا ٹکڑا قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے تھے، میری بیٹی زینب، میری بیٹی رقیہ، میری بیٹی ام کلثوم، پریشان نہ ہونا، اللہ قیامت کے دن تمہاری ہماری ملاقات عرش کے سائے میں فرما دیں گے۔ یہ بھی اہل بیت، حضور کے 3 صاحبزادے اہل بیت، 4 صاحبزادیاں اہل بیت، حضرت امامہ کے 2 بچے اہل بیت، حضرت رقیہ کا بیٹا عبداللہ اہل بیت۔ پھر اس سے آگے چلیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پہلا بچہ نصیب فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا بچہ نصیب فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تیسرا بچہ اللہ نے نصیب فرمایا۔ دنیا حضرت حسین اور حضرت حسن کے نام پہ چپ ہو جاتی ہے، گنگ ہو جاتی ہے، یار ان کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں، لیکن ذکر تو ساروں کا کرو نا۔ تیسرا بیٹا حضرت محسن بھی ہے، یہ بھی سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اب تم گنو، حضرت علی 1 ہو گئے، عبداللہ 2 ہو گئے، حسن 3 ہو گئے، حسین 4 ہو گئے، حضرت محسن 5 ہو گئے۔ 5 حضور کے نواسے، سارے کے سارے اہل بیت۔ پھر آپ کی یہاں تک بس نہیں، سیدہ فاطمہ کی پھر 2 صاحبزادیاں ہوئی، ایک کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت ام کلثوم، اور ایک حضرت امامہ تھی۔ 3 نواسیاں ہوئی، 5 حضور کے نواسے ہوئے، سارے اہل بیت، حضور کی اولاد اہل بیت، نواسے نواسیاں اہل بیت۔ پھر اس سے آگے چل، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے چادر لے کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے آنے کا کہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نیچے آنے کا کہا، حضرت فاطمہ کو نیچے آنے کا کہا۔ پھر حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ اب معلوم ہوا حضور کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بھی اہل بیت کے اندر ہیں۔ پھر اس سے آگے کا نقطہ، آپ میں سے کوئی شاید ہو جس کو پتہ ہو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مختصر مسئلہ یاد رکھو، جس بندے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، جس بندے کو سید کو جناب صدقہ نہیں لگتا، وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ آپ کتابیں اٹھاؤ، در مختار اٹھاؤ، شامی اٹھاؤ، فتاوی عالمگیری اٹھاؤ، فتاوی محمودیہ اٹھاؤ، پھر دیکھو کہ کون سے وہ خاندان ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا آل علی کو اہل بیت کہا جائے گا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا آل جعفر وہ ہیں جس کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آل عقیل وہ ہیں جس کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا آل حارث وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ آل علی بھی اہل بیت ہیں، آل عقیل بھی اہل بیت ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت ہیں،
آل حارث بھی اہل بیت ہیں، یہ سارے اہل بیت۔ پھر میں آل عقیل کو کھولوں، آل حارث کو کھولوں، اتنا ٹائم نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف آپ اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، جس نے 9 شادیاں کی ہوں، 9 جس کی بیویاں، ایک فوت ہو گئی، پھر آپ نے دوسری کی، دوسری فوت ہو گئی، تیسری کی، یعنی ایک مرتبہ آپ کے پاس 4 سے اکٹھے بیویاں نہیں ہوئی، لیکن مختلف موقعوں پہ 9 شادیاں آپ نے کی ہیں، 9 آپ کی بیویاں تھی، ان سے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے 31 اللہ نے بچے نصیب فرمائے، مجھے حسن حسین کا نام کیوں بتایا جاتا ہے، باقیوں کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا؟ 14 آپ کے بیٹے ہیں، وہ بھی تو آل علی ہیں، وہ بھی تو علی کے اولاد ہیں۔ میں حیران ہوں 17 آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی آل علی ہیں، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے، نام کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ اس وجہ سے نام ذکر ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یار ایک کا نام ابو بکر بن علی بھی ہے، ایک کا نام عمر بن علی بھی ہے، ایک کا نام عثمان بن علی بھی ہے۔ دنیا پڑھے گی کہ یار ابو بکر کو ہے، اتنا علی کو محبت تھی، اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا تھا، عمر سے علی کو اتنی محبت تھی، اپنی اولاد کا نام عمر کے نام پہ رکھا تھا، عثمان سے علی کو اتنی محبت تھی، اپنی اولاد کا نام عثمان پہ نام پہ رکھا تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تم 72 صرف نام اٹھا لو، کربلا کے شہداء کو اٹھا لو، اس میں تمہیں مل جائے گا، ابو بکر بن علی بھی ملے گا، عثمان بن علی بھی ملے گا۔ ان ناموں والے بچوں نے حضرت حسین کے اوپر جان نچھاور کر کے بتا دیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے اتنی محبت کی ہے، ان کے درمیان اللہ نے اتنی محبت ڈالی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام اپنے خلفائے راشدین کے نام پہ رکھے تھے۔ مسلمانوں، یہ سارے اہل بیت، یہ بھی پاک، یہ بھی جنتی ہیں، اصحاب کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ خلاصہ کلام میں 2 حدیثیں یاد رکھیں، یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہیں۔ حضور نے اہل بیت کے متعلق فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد عربی سے بغض رکھا ہے۔ صحابہ کی باری آئی، حضور نے یہی فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، صحابہ سے بغض رکھا، مجھ سے بغض رکھا۔ مسلمانوں، صحابہ سے محبت رکھنا، سچی عقیدت رکھنا عین ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ کہہ اس طرح سے رہا ہوں کہ حسین کی آڑ میں، حسین کی محبت کی آڑ میں کراچی کے اندر دن دناتے پھرتے دشمنوں نے میڈیا کے اوپر سرعام صحابہ کی توہین کی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہے، سیدنا امیر معاویہ پہ معاذ اللہ لعنت کی گئی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس کو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ کہا جاتا ہے، خال المسلمین کہا جاتا ہے۔ یار انتقال کے ٹائم آپ کے ہونٹوں مبارک کے اوپر، آپ کی آنکھوں مبارک کے اوپر حضور کے ناخون مبارک، حضور کے بال مبارک تھے۔ امیر معاویہ نے نصیحت کی تھی، یارو قیامت کے دن اور کوئی نیکی کام نہ آئے تو حضور کے ناخون کا واسطہ دوں گا، اللہ پاک اس کی وجہ سے مغفرت کے پروانے نصیب فرما دے گا۔ حضور تو ان کو یہ القاب دیویں اور شرعام بے ادبی ہوتی رہے۔ یارو ہمارا ایمان پہ فرق آتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، مجھ محمد عربی کی طرف سے یہ اعلان ہے، اس ہر آدمی کو امان ہے۔ حضرت ابو سفیان کو پڑھو تو صحیح، اٹھاؤ تو صحیح۔ یار ایک ایک عضو اسلام کی خاطر کٹ گیا، میدان جہاد کے اندر اترا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا۔ لوگ کہتے آپ پیچھے ہٹ جائیں، کہتے تھے جب میں زمانہ کفر میں تھا، پھر اسلام کے